السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے OIC ڈیکلریشن۔ ڈیکلریشن کا مطلب ہوتا ہے اعلامیہ، اے فارمر اور ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ اور اناؤنسمنٹ۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ OIC کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ کے اختتام پر کون سا 70 نکاتی کمپریہنسو ڈاکومنٹ دستاویز پیش کی گئی ہے۔ آلدو ہم تمام 70 پوائنٹس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے اہم پوائنٹس تھے جو اس میٹنگ میں ڈسکس کیے گئے اور کون سے ایسے پوائنٹس تھے جن کو اگنور کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم OIC کی ویکنس کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے، کہاں پہ OIC کی ویکنسز ہیں جو کہ OIC کو مزید فنکشنل نہیں ہونے دیتی، اچھے طریقے سے مسلمانوں کی جو آواز ہے اس کو پوری دنیا تک نہیں پہنچا پاتی۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ ہے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ The Islamabad Declaration، اسلام آباد اعلامیہ، adopted at the conclusion of OIC's Council of Foreign Ministers، جس کو adopt، take on، acquire، espouse کیا گیا OIC Council of Foreign Ministers کی میٹنگ کے اختتام پہ، appears to be a comprehensive document۔ تو یہ اعلامیہ ایک جامع ڈاکومنٹ دستاویز معلوم ہوتا ہے، addressing around 70 points، جس میں تقریباً 70 نکات کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ دیز کور، یہ 70 جو پوائنٹس ہیں یہ احاطہ کرتے ہیں ڈسپیوٹس افیکٹنگ دا مسلم ورلڈز، ان تمام لڑائیوں کو، کنفرنٹریشن کو، کنفلکٹس کو جو کہ مسلمان دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں یا ان پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، ایز ویل ایز، اور اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹس ان نان مسلم ایریاز، اور جو کنفرنٹیشنز جاری ہیں غیر مسلمان ایریاز میں، ان کو بھی ڈسکس کیا گیا، جیسا کہ یوکرین اور رشیا کی وار ہے۔ فلسطین، کشمیر اور افغانستان، آل فیچر پرومیننٹلی ان دا ڈاکومنٹ، ان کو اس دستاویز میں نمایاں پوزیشن دی گئی ہے، ایز ڈز دا پلائٹ آف روہنگیا، اور اسی طرح سے جو روہنگیا کے مسلمانوں کی تکالیف ہیں، مائزریز ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، اینڈ دا اٹیمپٹس ٹو کاؤنٹر اسلاموفوبیا، اور اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، رزسٹ کرنے کے لیے جو کاوشیں کی گئی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ بٹ ایز آلویز، لیکن ہمیشہ کی طرح، دا کی چیلنج بیفور دا ملٹی لیٹرل مسلم بلاک، اور جو ایک اہم مشکل درپیش ہے مسلم بلاک کو، ریمینز ٹرانسلیٹنگ دیز نوبل ایمز انٹو اچیویبل گولز، کہ وہ یہ کیا مشکل ہے کہ ان اہم تمام مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اینڈ مور امپورٹنٹلی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اوور کمنگ انٹرنل ڈویژنز، اور جو اندرونی اختلافات ہیں ان کے اوپر قابو پایا جائے۔ دا ڈیکلریشن ریٹریٹڈ، اس اعلامیہ میں بارہا کہا گیا، دا سینٹرلٹی آف کویسچن آف فلسطین، کہ فلسطین کا جو سوال ہے، جو مسائل ہیں، وہ ایک سینٹر آف فوکس رہا، وائل ایکسپریسنگ انویورنگ سالیڈیرٹی ود دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور اسٹیڈی اینڈ ریزولیوٹ یکجہتی کا اظہار کیا جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ایز دے سیک دیئر انیلینیبل رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کو ان کی خود ارادیت کا ایبسلیوٹ حق دیا جائے۔ دا ڈاکومنٹ آلسو ایکسپریسڈ گریو کنسرن، اسی طرح سے اس دستاویز میں سنگین تحفظات کا اظہار کیا گیا، اوور دا انسیڈنٹ ارلیئر دس منتھ، اس مہینے کے اوائل میں جو واقعہ ہوا جس میں انڈین میزائل نے استحصال کیا پاکستان کی ایئر سپیس کا، ود ریگارڈ ٹو ڈائر ہیومینیٹیرین سچویشن، اور انسانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے اندر ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا گیا، لانچ کیا گیا OIC کی جانب سے، تاکہ سپورٹ کیا جا سکے، افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ انڈیڈ، بے شک، افغانستان ہیز بین اے وکٹم آف جیو پولیٹیکل انٹریگ، افغانستان شکار رہا ہے جغرافیائی سیاسی سازش کا،
اور جو سپر پاور پولیٹکس ہیں، سیاست ہے عالمی طاقتوں کی، اس کا تقریباً 4 دہائیوں سے وچ ہیز لیفٹ اٹس انفراسٹرکچر ان ریونس، جس کی وجہ سے اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو گیا. وائل اٹ ہیز پرائمرلی بین اے نان مسلمس پاورز، اگرچہ کہ یہ غیر مسلمان طاقتیں تھیں دیٹ ہیو پلیڈ اے سینٹرل رول ان افغانستان ڈسٹرکشن، جنہوں نے افغانستان کی تباہی میں ایک اہم کردار ادا کیا. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. اگرچہ کہ افغان پاور پلیئرز جو ہیں ان کو اس الزام سے ایبزالو نہیں کیا جا سکتا، رہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی برابر کا رول پلے کیا ہے افغانستان کی تباہی میں. دا مسلم ورلڈ ہیز رسپانسبلٹی، تو مسلمان دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سپورٹ کرے افغانستان کے لوگوں کو جب ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. پاکستان ہیز بین ہوسٹنگ ملینز آف افغان ریفیوجیز، پاکستان لاکھوں افغان ریفیوجیز کو میزبان کرتا آیا ہے جب سے سوویٹ انویژن ہوئی ہے، جب سے رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر. اینڈ مینی آف دا مسلم اسٹیٹس ود ڈیپ پاکٹس کین پلے بگر رول، اور اسی طرح سے ایسی مسلم ریاستیں جو کہ معاشی طور پہ مستحکم ہیں وہ زیادہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں ان انشورنگ، یہ یقینی بنانے میں دیٹ دا پیپل آف افغانستان گیٹ دا فنانشیل اینڈ ہیومینیٹیرین ہیلپ دے نیڈ، کہ افغانستان کے لوگ مالی اور انسانی مدد حاصل کریں جس کی ان کو ضرورت ہے. وائل سچ میٹنگز ہیو این امپورٹنٹ رول ٹو پلے، اگرچہ کہ ایسی میٹنگز کا اہم کردار ہوگا ویئر ڈسکشنز آف مسلم ورلڈز پرابلم از کنسرنڈ، جہاں پہ مسلمان دنیا کے مسائل کی بات آتی ہے. دیر ہیز بین لانگ بین لیجیٹیمیٹ کرٹیسزم، لیکن لمبے عرصے سے ایک جائز تنقید کی جاتی رہی ہے OIC کے لیک آف ڈیلیوری اور یونٹی پہ، یعنی کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے اور جو یہ ایمز مقاصد بناتے ہیں ان کے اوپر یہ ڈیلیور نہیں کرتے. ٹرو، یہ سچ ہے. OIC کا جو اعلامیہ ہے اس کے اچھے مقاصد ہیں اینڈ گیو دا اپیرنس آف یونائٹڈ وائس، اور یہ ایسا تاثر دیتا ہے کہ آواز متحد ہے جو کہ ایمرج ہو رہی ہے مسلم بلاک سے. بٹ دا ریالٹی از مور سابرنگ، لیکن جو حقیقت ہے وہ زیادہ سنگین، سینسیبل، سیریس، سابرنگ ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ایٹ اراؤنڈ دی سیم ٹائم دا آفیشیلز ویکسڈ ایلوکوینٹ اباؤٹ دا پیلسٹائن کاز ان اسلام آباد، جب اسلام آباد کے اندر فلسطین کے مقصد کے اوپر آفیشیلز ایکسپریسیو سینسٹیو اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے. اس وقت جو ایجپشین پریزیڈنٹ ہیں عبد الفاتح السیسی، وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو ہوسٹ کر رہے تھے اور UAE کے ٹاپ رائل کو اپنے ملک میں. مور اوور، مزید یہ کہ اے نمبر آف مسلم اسٹیٹس ہیو ٹیکن دا لیڈ ان اسٹیبلشنگ ٹائز ود اسرائیل، بہت ساری ایسی مسلم ریاستیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں اور انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا. آلسو، اور اسی طرح سے while the اسلام آباد ڈیکلریشن contains solemn pledges to support the oppressed people of کشمیر، اسلام آباد کے اعلامیہ میں یہ ڈگنیفائڈ سنسیئر وعدے کیے گئے کہ کشمیر کے اپریسڈ ریگریسڈ لوگوں کے ساتھ سپورٹ کی جائے گی، ان کو بیک کیا جائے گا. ان ریالٹی ویری لٹل از ڈن بائی دا میجورٹی آف مسلم اسٹیٹس، لیکن حقیقت میں مسلم ریاستوں کی بڑی تعداد کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، کوئی مدد نہیں کی گئی تاکہ اینڈ کیا جا سکے، اختتام کیا جا سکے کشمیر کی سبجوگیشن کو، ان کے اوپر جو ڈومینیشن ہے، کنٹرول ہے انڈیا کا، اس کو ختم کیا جا سکے. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ UAE ہیز sought to make investment in disputed region، UAE نے انویسٹمنٹ کی ہے اس متنازع خطے میں تاکہ وہ نیو دہلی کو بینیفٹ دے سکیں. دیز ڈسکریپنسیز، یہ جو تضادات ہیں OIC کی ممبر اسٹیٹس، ممبر ریاستوں کے درمیان، ان کے الفاظ اور ایکشنز کے درمیان، ورڈز اینڈ ایکشنز کے درمیان، نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ، ان کو ٹیکل کیے جانے کی ضرورت ہے. اف دا ملٹی لیٹرل باڈی از ٹو بیکم این افیکٹو وائس، اگر OIC ایک مؤثر آواز بننا چاہتی ہے مسلمان دنیا کی، اینڈ ناٹ میرلی اے ٹاک شاپ دیٹ ایشوز وربوز اسٹیٹمنٹس، اور نہ صرف ایک ایسی ٹاک شاپ جہاں پہ صرف وربل بیانات دیے جاتے ہیں. اب اگر ہم اس ایڈیٹوریل کو سمرائز کریں تو فرسٹ آف آل جو پوائنٹ ملا کہ OIC کی کونسل آف فارن افیئرس کی میٹنگز ہوئی، فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، جس کے اینڈ پہ ایک کمپریہنسیو جامع ڈاکومنٹ دیا گیا، اور جس میں ٹوٹل کتنے پوائنٹس تھے؟ 70 پوائنٹس تھے. مین پوائنٹس کیا تھے کہ ان میں احاطہ کیا گیا مسلم دنیا کے اندر جو لڑائیاں، کنفرنٹیشن، جھگڑے چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ ایگزامپل لے لیں یمن اینڈ سعودی عربیہ کا، سعودی عربیہ اینڈ ایران کا، اور اسی طرح سے غیر مسلم دنیا میں جو لڑائیاں چل رہی ہیں جیسا کہ یوکرین اینڈ رشیا کی وار ہے. اس کے علاوہ فلسطین، کشمیر اور افغانستان کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا گیا. روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کی مائزریز پلائٹس کو ڈسکس کیا گیا، اور جو کاوشیں کی جا رہی ہیں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ریزسٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی ڈسکس کیا گیا.
لیکن اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا OIC کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ جو ایمز بناتے ہیں، گولز سیٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اچیویبل گولز میں کنورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی. اور ان کی جو انٹرنل ریفٹس ہیں، ڈویژنس ہیں، اس کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کبھی سے OIC کی جانب سے. تو یہ تمام گریو کنسرنز ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اختلافات ہیں ان کے ایکشنز میں اور ورڈز میں، کیونکہ ایجپشین پرائم منسٹر عبد الفاتح السیسی اسرائیلی پرائم منسٹر کو ایک ایسے وقت میں ہوسٹ کر رہے تھے جب یہاں پہ OIC کی میٹنگ چل رہی تھی فلسطین کاز کے متعلق. اور اسی طرح سے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ UAE نے انویسٹ کیا، جبکہ ہمارے OIC کے اندر یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کی بات ہو رہی تھی. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.